السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے پیارے عزیز دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو خوش رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے۔ دوستو، آج ہم بتائیں گے سورہ کوثر کی فضیلت، سورہ کوثر کے فائدے۔ تو بنے رہیں ہمارے ویڈیو کے ساتھ، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والے نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتی رہے اور آپ کو دین کی معلومات ہوتی رہیں۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں جو چیز بھی پیدا کی اس کا ایک نہ ایک مقصد ہے، یعنی دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ان کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے قرآن مقدس میں ہر مشکلات کا حل پیدا فرمایا، یعنی جو بھی مشکلات ہیں ان سب کو دور فرمانے کا ذریعہ بتایا۔ یہ ہمارے لیے باعث برکت ہے۔ دوستو، ہم قرآن مقدس کو جس نیت کے ساتھ قرآن مجید کی ایک آیت کو بھی اگر شفا کی نیت سے پڑھیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ پاک شفا عطا فرمائے گا۔ سب کے الگ الگ ایک نہ ایک فائدے ہوتے ہیں۔ سورہ کوثر کے بھی اپنے الگ مخصوص فوائد ہیں۔ کبھی بھی کوئی پریشانی آئے، چاہے وہ مالی ہو یا ذہنی، یا کسی دشمن سے کوئی خوف ہو، یا اولاد کا مستقبل تاریک نظر آتا ہو، کبھی لوگ ناراض ہو جاتے ہیں تو گھبرانا نہیں، صبر کریں اور اللہ کی اس بہترین سورہ کوثر کو پڑھیں اور سمجھیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ ہمارے درمیان مسجد میں تشریف فرماتے تھے کہ آپ پر ہلکی سی اونگ طاری ہو گئی، پھر آپ نے مسکراتے ہوئے سر مبارک اٹھایا تو ہم نے عرض کی، آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میرے اوپر ابھی ایک سورہ نازل ہوئی، پھر آپ نے بسم اللہ پڑھ کر سورہ کوثر سنائی۔ سورہ کوثر کے بہت بڑے فائدے، بہت بڑی اس کی برکت ہے۔ سورہ کوثر جنت کی نہر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے عطا کی، جس سے آپ اپنے چاہنے والوں کو میدان محشر میں پانی پلائیں گے۔ دوستو، سورہ کوثر دلال نبوت میں کسی شخص کی اولاد یعنی بیٹا مر جائے تو عرب اس کو ابتر کہتے تھے۔ ابتر کہتے ہیں جڑ کٹے ہو جس کی نسل ختم ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے قاسم اور ابراہیم علیہ السلام کی بچپن میں انتقال ہو گیا تھا، تو اہل عرب آپ کو ابتر کہہ کر بلانے لگے۔ تو اس سمے اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ آپ پر نازل فرمائی اور آپ کو کوثر عطا کی۔ دوستو، آپ جان سکتے ہیں سورہ کوثر کے کتنے بڑے فائدے، کتنی بڑی اس کی برکت ہے۔ ہم آپ کو اس کی تلاوت بھی سنائیں گے، آپ لوگ اس کو غور سے سنیں اور اس پر عمل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں۔ کوثر کی تفسیر ہے، مفسرین کے مختلف اقوال میں ہیں۔ ان سب اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں اور کثیر فضائل عنایت کر کے تمہیں تمام مخلوق پر افضل کیا۔ آپ کو حسن ظاہر بھی دیا، حسن باطن بھی دیا، عطا کیا، نسب عالی بھی، نبوت بھی، کتاب بھی، حکمت بھی، علم بھی، شفاعت بھی، حوض کوثر بھی، مقام محمود بھی، امت کی کثرت بھی، دین کے دشمنوں پر غلبہ بھی، اور بے شمار نعمتیں اور فضیلتیں عطا کی جن کی انتہا نہیں۔ آیت انا اعطیناک الکوثر سے حاصل ہونے والے معلومات، اس سے 5 باتیں معلوم ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوثر عطا کر دی، کیونکہ یہاں یہ نہیں فرمایا گیا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کریں گے، بلکہ یہاں فرمایا بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی۔ اللہ تعالیٰ کے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یہ عطا ان کے نبی اور رسول ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کی وجہ سے ہے، جو شان محبوبیت کی صورت ہے، کیونکہ یہاں یہ فرمایا اعطینا کا، ہم نے آپ کو عطا فرمائی، یہ نہیں فرمایا کہ اعطینا رسولا یا اعطینا نبیا۔
تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یہ عطا کسی عبادت اور ریاضت کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان پر یہ عطا اللہ تعالیٰ کی عظیم فضل اور احسان کی وجہ سے ہے، کیونکہ یہاں عطا کا ذکر پہلے ہوا اور عبادت کا ذکر بعد میں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کوثر کا مالک بنا دیا، تو آپ جیسے چاہیں جو چاہیں عطا کر سکتے ہیں۔ سید المرسلین حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدحت خود رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت باتیں یہ ہیں، ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں۔ اور فرماتے ہیں، اے رضا خود صاحب قرآن ہے، مداح حضور تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ فصلی لربک ونحر، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے اپنے آپ کو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو دونوں جہاں کے بے شمار بھلائیاں عطا کی ہیں، اور آپ کو وہ خاص رتبہ عطا کیا ہے جو آپ کے علاوہ کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ تو آپ اپنے اس رب عز و جل کے لیے نماز پڑھتے رہیں جس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوثر عطا کر کے عزت و شرافت دی، تاکہ بتوں کے پجاری ذلیل ہوں اور بتوں کے نام پر ذبح کرنے والوں کو مخالفت کرتے ہوئے اپنے رب عز و جل کے لیے اور اس کے نام پر قربانی کریں۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک قول یہ بھی ہے کہ نماز سے نماز عید مراد ہے۔ انا شانئک هو الابتر، بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی خیر سے محروم ہے۔ شان نزول، جب سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرزند حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو کفار نے آپ کو ابتر یعنی نسل ختم ہو جانے والا کہا، اور یہ کہا کہ اب ان کی نسل نہیں رہی، ان کے بعد اب ان کا ذکر بھی نہ رہے گا اور یہ سب چرچا ختم ہو جائے گا۔ اس پر یہ سورہ کریمہ نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کفار کا بالغ رد فرمایا اور اس آیت میں ارشاد فرمایا، اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بے شک تمہارا دشمن ہی ہر بھلائی سے محروم ہے، نہ کہ آپ، کیونکہ آپ کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، آپ کی اولاد میں بھی کثرت ہوگی اور آپ کے پیروی کرنے والوں سے دنیا بھر جائے گی۔ آپ کا ذکر ممبروں پر بلند ہوگا، قیامت تک پیدا ہونے والے عالم اور واعظ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر کرتے رہیں گے، اور آخرت میں آپ کے لیے وہ کچھ ہیں جس کا کوئی وصف یا بیان ہی نہیں کر سکتا۔ تو جس کی یہ شان ہے وہ ابتر کہاں ہوا، بے نام و نشاں اور ہر بھلائی سے محروم تو آپ کے دشمن ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اس سورہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، عاص بن وائل شقی نے جو سبزادہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انتقال پر ملال پر حضور کو ابتر یعنی نسل بریدہ کہا، حق جل وعلا نے فرمایا، انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا فرمائی کہ اولاد سے نام چلنے کو تمہاری رفعت ذکر سے کیا نسبت، کروڑوں صاحب اولاد گزرے جن کا نام تک کوئی نہیں جانتا، اور تمہاری ثنا کا ڈنکا تو قیامت تک انگاف عالم و اطراف جہاں میں بجے گا، اور تمہارے نامی کا خطبہ ہمیشہ اطباق فلک آفاق زمین میں پڑھا جائے گا۔ پھر اولاد بھی تمہیں وہ نفیس و طیب عطا ہوگی جن کی بقا سے بقائے عالم مربوط رہے گی۔ اس کے سوا تمام مسلمان تمہارے بال بچے ہیں، اور تم سا مہربان بلکہ حقیقت کار کو نظر کیجیے تو تمام عالم تمہاری اولاد معنوی ہیں کہ تم نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، اور تمہارے ہی نور سے سب کی آفرینش ہوئی ہے۔ اس لیے جب ابو البشر آدم تمہیں یاد کرتے تو یوں کہتے، یا ابن صورتن و ابا
و ابایا معنا، اے ظاہر میں میرے بیٹے اور حقیقت میں میرے باپ، پھر آخرت میں جو تمہیں ملنا ہے اس کا حال تو خدا ہی جانے۔ جب اس کی یہ عنایت بے غایت تم پر مبذول ہو تو تم ان اشقیاء کی زبان درازی پر کیوں ملول ہو، بلکہ فصلی لربک وانحر، رب کا شکرانہ میں اس کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ ان شانیہ هو الابتر، جو تمہارا دشمن ہے وہی نسل بریدہ ہے کہ جن بیٹوں پر اسے ناز ہے، یعنی عمر و حشام رضی اللہ تعالی عنہما، وہی اس کے دشمن ہو جائیں گے اور تمہارے دین حق میں آ کر بجائے اختلاف دین اس کی نسل سے جدا ہو کر تمہارے دینی بیٹوں میں شمار کیے جائیں گے۔ پھر آدمی بے نسل ہوتا تو یہی صحیح کے نام نہ چلتا، اس سے نام بد کا باقی رہنا 1000 درجہ بدتر ہے۔ تمہارے دشمن کا ناپاک نام ہمیشہ بدی و نفرین کے ساتھ لیا جائے گا اور روز قیامت ان گستاخیوں کی پوری سزا پائے گا، والعیاذ باللہ تعالی۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام کتنا بلند ہے کہ ان کی گستاخی کو اس کی گستاخی کا جواب خود رب تعالیٰ دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔